کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر احمد رضا نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام المحققین کو رلا دیا، رئیس الاتقیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے۔ میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بچپن دیکھیے، بچپن سے کیسی معرفت کی باتیں ہو رہی ہے۔ 8 سال کی عمر میں، کتنی بولیے؟ اپنے گھروں میں بھی بچوں کو 8 سال کی عمر میں دیکھ لو کہ عالم کیا ہے۔ 8 سال کی عمر کے اندر آپ کیا جانیں، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو ہدایت النحو کیا چیز ہے؟ پڑھانے والے استاد کے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں جو اللہ نے خدا داد علم عطا فرمایا، جو سمجھ و ذہانت عطا فرمائی، 8 سال کی عمر کے اندر میرے امام نے ہدایت النحو جو فن نحو میں بڑی دقیق کتاب ہے، عربی میں ہے، 8 سال کی عمر میں میرے امام نے ہدایت النحو پر عربی میں حاشیہ لکھ ڈالا، عربی میں شرح لکھ دی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود فرماتے ہیں میرے وہ استاد جن سے میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، جب استاد مجھے پڑھا لیتے میں کیا کرتا، 1-2 دفعہ کتاب دیکھ کے بند کر دیتا۔ استاد نے پڑھایا، 1-2 دفعہ کتاب دیکھی بند کر کے رکھ دی، پھر جب استاد بلاتا سبق سنانے کے لیے تو میں حرف بحرف سارا سبق زبانی سنا دیتا تھا۔ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ اسی طرح ہمیشہ ہونے لگا تو ایک دفعہ استاد مجھے کہنے لگا، میاں احمد رضا تم انسان ہو یا کوئی جن ہو؟ تم انسان ہو یا جن ہو؟ ارے مجھے پڑھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، مجھے پڑھانے میں ٹائم لگتا ہے، تمہیں یاد کرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ارے میں پڑھانے میں جتنا ٹائم لگاتا ہوں اس سے کم ٹائم میں سارا سبق تو زبانی یاد کر لیتا ہے۔ تو انسان ہے یا کوئی جن ہے؟ جن نہیں ہے، غلام مصطفیٰ ہے، سچے عاشق مصطفیٰ ہے، سرکار کی خاص نظر کرم ہے۔ ارے خود ہی تو میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں نہ کہے بچپن سے وہ نگاہ عنایت ادھر متوجہ تھی، اس کے کرم ہو رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے والد محترم سے بھی پڑھتے تھے۔ رئیس الاتقیاء امام المحققین حجت الاسلام مفتی نقی علی خان صاحب علیہ رحمت الرحمان سے بھی پڑھتے تھے۔ آپ تو شاید نہ سمجھ سکے، یہ علماء سمجھیں گے کہ مسلم الثبوت کتاب کیا ہے۔ اصول فقہ کی نہایت دقیق کتاب ہے۔ جب پڑھتے تھے ایک دفعہ مطالعہ فرما رہے ہیں، دیکھا کہ مسلم الثبوت کی ایک عبارت پر والد نے اعتراض کیا ہے کہ یہ یہاں پر بات یوں نہیں یوں ہے، اور وہ اعتراض کر کے آپ کے والد نے اس کا جواب لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس عبارت کی ایسی تحقیق وہاں پر لکھی کہ اعتراض کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، اس عبارت پر سرے سے کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کتاب حاشیہ سائیڈ پر امام اہل سنت کا بھی لکھا ہوا اٹھا کر اپنے والد کے پاس جا کر رکھا اور پڑھنے لگے۔ جب
پڑھاتے ہوئے آپ کے والد محترم کی نظر حاشیے پر پڑی تو دیکھا پہلے ایک حاشیہ تھا، اب دو لکھے ہوئے ہیں، یہ دوسرا کیا ہے؟ اٹھا کر پڑھا تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میں نے جو اعتراض کیا تھا وہ تو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ احمد رضا نے کیسی اس کی تحقیق لکھی ہے، اٹھ کر آپ کو گلے سے لگایا اور باپ نے کہا اے بیٹا تو مجھ سے پڑھنے نہیں آتا، تو مجھے پڑھانے آتا ہے۔ اللہ تو مجھ سے پڑھنے نہیں آتا، مجھے پڑھانے آتا ہے۔ پڑھ لو میرے امام کی سیرت۔ میرے امام کو ابتدا میں جن استادوں نے ابتدائی کتابیں پڑھائی، میں جو بات کہنے لگا ہوں ذرا توجہ سے سنیں، جن استادوں نے میرے امام کو ابتدائی کتاب، ان استادوں نے میرے امام سے پڑھا ہے۔ بعد میں خود وہاں طالب علم بنے بیٹھے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اللہ نے بڑی عظمت اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ 13 سال، کتنا بولو؟ 13 سال۔ اپنے ماحول میں اندازہ کر لے 13 سال کے لڑکے کا کیا حال ہے۔ چلو کسی عالم مفتی پیر کے 13 سال کے بیٹے کو دیکھ لو، اس کا کیا حال ہے۔ 13 سال 10 مہینے، بولو کتنے؟ اونچا بولو یار، نہیں مزہ نہیں آیا، بولو 13 سال 10 مہینے 4 یا 5 دن، دونوں باتیں لکھی آئی۔ 13 سال 10 مہینے 4 یا 5 دن کی عمر میں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مکمل عالم بن گئے، ان کے سر پر دستار فضیلت کو باندھ دیا جاتا۔ 13 سال 10 ماہ 4 یا 5 دن دستار فضیلت بن گئی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی دن اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا۔ اسی دن 13 سال 10 ماہ 5 یا 4 دن مفتی گئے اپنے والد صاحب کے دارالفتہ میں، جہاں بیٹھ کر حضرت جواب دیا کرتے، دیکھا تو ایک استفتاء پڑا ہوا ہے، اس میں سوال کیا تھا؟ پہلا فتویٰ میرے امام کا کیا تھا؟ پہلا سوال کا جواب جو میرے امام نے لکھا وہ کیا تھا؟ سوال تھا اگر ناک کے ذریعے کسی عورت کا دودھ بچے کے حلق میں اتر جائے تو یہ بتائیں کیا رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں؟ یعنی ناک کے ذریعے عورت کا دودھ بچے کے پیٹ میں گیا یا حلق میں اتر آیا، بتائیں یہ اس کا رضائی بیٹا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ میرے امام نے قلم اٹھایا اور جواب لکھنا شروع کیا۔ میرے امام اہل سنت نے لکھا، یہ میرے امام کا زندگی کا پہلا فتویٰ ہے، اسے یاد رکھیں۔ میرے امام نے لکھا منہ یا ناک کے ذریعے، منہ یا ناک سے عورت کا دودھ جو بچے کے پیٹ میں پہنچے رضاعت لائے گا۔ منہ یا ناک سے عورت کا دودھ جو بچے کے پیٹ میں پہنچے رضاعت لائے گا۔ یہ آپ نے جواب لکھا کہ چاہے منہ سے جائے چاہے ناک سے جائے، اصل فیکٹری تو معدہ ہے، معدے میں پہنچے گا، پروسیس ہوگا، اس کے خون میں شامل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر ناک سے جائے یا منہ سے جائے، معدے میں پہنچ گیا، پیٹ میں چلا گیا تو یہ رضائی بیٹا بن جائے گا۔ آپ کے والد محترم اپنے
اپنے دارالفتاء میں آئے، سوال اٹھایا، نیچے جواب دیکھا، صرف لکھنا نہیں ہوتا، ارے فقی کچھ قیودات بھی ہوتی ہیں، مفتی کا انداز بھی ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ہوتا ہے، عبارت کا رنگ بھی ہوتا ہے، فقہ کا انداز بھی ہوتا ہے۔ جب دیکھا تو کہا بیٹا آج سے ہم ریٹائر ہوئے، فتویٰ آپ ہی لکھا کریں گے۔ 13 سال 10 ماہ 4 یا 5 دن کی عمر میں میرے امام اہل سنت مفتی اسلام بن چکے تھے۔ آج لوگوں کا، فاضلین کا حال یہ ہو گیا، رات کو دستار بنتی ہے، صبح کھڑے ہو کر کہتے ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے۔ ارے تو اپنے علم کا اندازہ لگا، جس علم کے سمندر میں میرا امام 24 گھنٹے غوطے لگاتا تھا، تجھے تو ابھی اس سمندر کا ایڈریس بھی نہیں پتا چلا ہے کہ وہ کدھر کو ہے۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ڈبکیاں لگانا تو دور کی بات ہے، سیرابی تو دور کی بات ہے۔ ارے میرے امام جس اونچے علم و معرفت کے مقام پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مکے مدینے کے اس وقت کے اماموں نے، اس وقت مکے مدینے میں یہ قوم نہیں تھی جو ابھی آ گئی ہے، ترکوں کی حکومت تھی، بڑے بڑے علماء اور امام تھے۔ ارے میرے امام جب مکے جاتے ہیں تو مکے کے مدینے کے بڑے بڑے محدثین اور امام میرے امام کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے؟ یاد رکھ، اعلیٰ حضرت کے سائے سے کبھی مت نکلنا، اعلیٰ حضرت سے اپنے رشتے کو کبھی مت توڑنا، پھر پتہ نہیں چلے گا کہ گمراہی کی کس وادی میں جا کر ہلاک ہوتے ہو۔ پھر ایک دفعہ اب دیکھیں 13 سال 10 ماہ 4-5 دن کیسی عمر ہے، اور مفتی اسلام بن کے فتوے لکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک صاحب آپ کے والد محترم کی بڑی شہرت تھی، امام المحققین رئیس الاتقیاء حجت الاسلام کہلاتے تھے، وہ ارشاد حسین مجددی صاحب کا فتویٰ پہلے سے لکھا ہوا اور اس پر کئی تصدیقیں بھی لکھی ہوئی، وہ فتویٰ اٹھا کر آپ کے والد صاحب کا نام سن کر آیا کہ بہت بڑے عالم ہے، ذرا ان سے پوچھیں کہ اس مسئلے پر رائے کیا ہے۔ اس وقت آپ کے والد محترم باہر تشریف فرما تھے، اس نے آ کر فتویٰ دکھایا، کہا حضور والا مجھے اس پر حکم چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ فتویٰ پہلے سے ایک لکھا ہوا اور کئی علماء کی تصدیقیں بھی آئے۔ تو آپ کے والد صاحب نے کہا اندر جائیے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سوال دیجئے جواب لے لیجئے۔ اب مفتی صاحب یہ نام ہی سن کے لگتا ہے بڑی سی امامہ پگڑی پہنے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، اور ایک جو ہے صحت مند سی شخصیت، سفید داڑھی یا نہیں تو داڑھی میں کچھ بال سفید، یہ تصور لے کر اندر گھسے۔ اندر دیکھا تو کوئی مفتی صاحب نظر نہیں آتے، حیران ہے کہ مفتی صاحب تو یہاں کوئی نہیں، باہر آئے، کہا حضور والا اندر تو کوئی مفتی نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا پھر اندر کون ہے؟ اس نے کہا ایک صاحبزادے صاحب ہے، تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، مفتی کوئی نہیں آئے۔ آپ نے گردن اٹھا کر کہا جائیے، وہی فتویٰ لکھا کرتے ہیں، وہی فتویٰ دیتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے والد صاحب کہتے ہو بالش سے قد نہ ناپ، یہ نہ دیکھ عمر کتنی ہے، بالش سے قد نہ ناپ، اسے سوال دے، پھر اس سے جواب لے، پھر دیکھ کے مصطفیٰ نے ان پر کیسا کرم فرمایا ہے۔ مزے کی بات بتاؤ، وہ جو ارشاد حسین مجددی صاحب کا لکھا ہوا فتویٰ آپ کو دکھایا گیا، اس پر پہلے سے کئی علماء تصدیقیں کر چکے کہ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ اس کے خلاف لکھا،
فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کتنے علماء کے مہر صاحب اور ارشاد حسین مجددی صاحب اپنے ایک شہرت رکھتے ہیں، لیکن 13 سال 10 ماہ 4-5 دن سے کچھ ہی عمر بڑی ہوگی۔ فرمایا مسئلہ یہ نہیں یہ ہے، لکھا اور بھجوا دیا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور جب وہ پنچایت جس میں وہ دکھانا تھا وہ بیٹھے تو کہا کہ سب نے علماء نے ایک ہی بات کی ہے، بریلی کے 2 مفتی ہیں، انہوں نے علیحدہ مسئلہ لکھا ہے۔ تو ارشاد حسین مجددی جنہوں نے پہلا فتویٰ لکھا تھا، اتنے علماء کے سائن تھے، ان کو بلایا گیا کہ بتاؤ اب کیا کرے، باقی سارے علماء ایک ہی بات کر رہے ہیں مگر یہ 2 مفتی علیحدہ بات کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضور والا جب اتنے علماء یہ کہتے ہیں ان کی کیا بات ہے، لیکن کہا نہیں، ارشاد حسین مجددی صاحب کو ہی بلایا جائے، جنہوں نے پہلا فتویٰ لکھا انہیں یہ دکھایا جائے۔ جب حضرت آئے فتویٰ اپنا بھی دیکھا اور ان کا بھی دیکھا تو کہنے لگے حق اور سچی بات یہ ہے کہ جو فتویٰ بریلی سے آیا ہے وہی ٹھیک آیا ہے، خود فتویٰ لکھ۔ تو انہوں نے کہا پھر اتنے علماء نے آپ کے فتوے کی تصدیق کیوں کر دی؟ کہا انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے، بس میرا نام دیکھ کر سائن کر دیا ہے۔ مسئلہ احمد رضائی کا لکھا ہوا ٹھیک ہے، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کا بچپن ایسا ہو، اسی لیے تو کہا جاتا ہے امام عشق و محبت اعلی حضرت، اسی لیے میرے امام کو مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ وہ میرے اعلی حضرت نے عشق کا پانی پلایا، وہ سیرابی کی جب نظر مدینے کی طرف کرتے ہیں تو میرا امام شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کسی نے کیا شان بیان کی، کسی نے کیا کی، میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہے راہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خامشی، چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لوگ کہتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہو، حد سے بڑھا دیتے ہو، تم نے حد سے بڑھا دیا۔ ایسے کو پکڑ کے پوچھو تم بتا مصطفیٰ کے شان کی حد کیا ہے، بتا حد کیا ہے۔ حد سے تو وہ بڑھائے جس کو مصطفیٰ کی شان کی حد کا پتا ہے، جبرائیل کو تو پتا نہیں ہے، سدرۃ المنتہا پہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو کہتا ہے حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ حد بتا کیا ہے، جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ پیچھے ہے، آمنہ کا لال آگے جا رہا ہے، جبرائیل پیچھے ہے، میرا آقا تشریف لے جا رہا ہے۔ اور جبرائیل کیا کہتے ہیں وہاں پر، میں لفظوں کا ضمانت دار ہوں۔ جبرائیل نے کہا ہاں انت و ربک، آقا میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سرکار نے فرمایا افی مثل ھذا المقام یترک الخلیل خلیلہ، کیا ایسی جگہ پر کوئی اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ جبرائیل دنیا سے لے آیا، یہ اچھی دوستی ہے، یہاں چھوڑ رہا ہے، کیا ایسی جگہ پر کوئی دوست کو چھوڑتا ہے؟ جبرائیل نے کہا لو تجاوزت لاحرقت بالنور، آقا میں بھی نہ چھوڑتا جو آگے جا سکتا، یہاں سے آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ اب جبرائیل نے کیا کہا، ہاں انت و ربک، ہاں انت و ربک۔ اس کا جو ترجمہ پنجابی زبان میں بیٹھتا ہے،
اور کسی زبان میں بیٹھتا نہیں ہے. ہاں انت و ربک، جبرائیل نے کہا سونیا اور تو جانے تے تیرا رب جانے. اب تو جانے تے تیرا رب جانے. ہم تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ارے جبرائیل کو حد سمجھ نہ آئی. آج تو کہتا ہے حد سے بڑھا دیتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں. ارے بزرگوں نے تو کہا ان فضل رسول اللہ لیس لہ حد، مصطفیٰ کی شان کی کوئی حد ہی نہیں آئے، کوئی حد نہیں آئے. بولو حضور کی شان کی کوئی حد، اونچا بولو کوئی حد. ایک حد ہے، ایک حد ہے، لیکن ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ حد بیان نہیں کر سکتا. حد بیان کرنے کے لیے احمد رضا چاہیے. ایک حد ہے مصطفیٰ کی شان کی، باقی کوئی حد نہیں ہے. اور وہ حد اسی شعر میں ہے جو میں نے پڑھا ہے. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا اور واقعہ ہی ختم کر دیا. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، کیا بولو، اب بولو کیا، آواز نکالو کیا، خالق کا بندہ. یہ حد ہے جو میرا امام بیان کر رہا ہے. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. آقا خالق کے تو بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، باقی جو کچھ اللہ کا ہے سب کے آپ آقا ہے. خالق کے بندے ہیں، مخلوق کے آقا ہے. یہ حد ہے. ارے ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. سمجھ تو تب آئے کوئی سمجھانے والا میرے امام احمد رضا جیسا ہو. تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں، تم کیا سمجھو گے؟ اعلیٰ حضرت ہے سمجھانے والے. اگر سمجھنا ہے تو دامن میرے غوث کا پکڑ لو. کیا کرو سب بولو دامن میرے، اونچی بولو دامن میرے. اگر سمجھنا ہے دامن میرے غوث کا پکڑ لو. ہاتھ میں پیالہ غریب نوازی اٹھا لو. دامن میرے غوث کا پکڑو، پیالہ غریب نوازی اٹھاؤ اور احمد رضا کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں کھڑے ہو کر پھر پڑھو میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ. بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر سرکار صدقہ ڈالیں گے تجھے سمجھ آ جائے گی. میرے امام ایسا سرکار سے تعلق. کسی نے کہا نان پارا ایک جگہ تھی، یہاں کا نواب ہے، لوگ اس کی قصیدے لکھ رہے ہیں، اس کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں، وہ بڑے انعام دے رہا ہے. آپ بھی کوئی قصیدہ لکھے، وہ بڑا انعام دے رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، انہوں نے کہا اس کی شان میں قصیدہ لکھو. امام اہل سنت کا عشق تڑپ گیا، آپ نے قلم اٹھایا اور مصطفیٰ کی شان میں نعت لکھنا شروع فرما دی. اور آخر میں لکھا، مقطع یہ لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. ارے میں ان مالداروں کی شانیں بیان کروں، ان کی تعریفیں کروں، میری بلا اس بلا میں پڑتی ہے. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے؟ میرا دین پارائے نہ، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، نان روٹی کو کہتے ہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا ڈالے میں اس کی تعریف لکھوں؟ یہی لفظ پارا جب مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں حاضری ہوئی اور واپس آئے، لفظ پارا وہی ہے. ذرا غور کرنا میرے امام کی بات پر.
جب کہا دنیا والے مالدار کی تعریف لکھو تو کہا میرا دین پارا نا نہیں. یہ لفظ پارا ذہن میں رکھو. میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو ڈالے میں اس کی تعریف لکھوں. لیکن جب آقا کی گلی گئے, آقا تو بڑی شان ہے, آقا کے گلی کے کتوں کے لیے کہتے ہیں پار آئے دل بھی نہ نکلا تحفے میں اے رضا. پار آئے دل بھی نہ نکلا تحفے میں اے رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. میرا امام کہتا ہے اے احمد رضا مزہ نہیں آیا, مزہ تو تب آتا جب تم مدینے کے گلی کے کتے جو پھر رہے ہیں اپنا سینہ چاک کرتا اور اپنے دل کا ایک ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتے کو کھلا کر آ جاتا. ادھر پارا کو کیسے استعمال کیا اور مصطفیٰ کی گلی میں پارا کے لفظ کو کیسے استعمال کیا. ارے میرے امام, ان کی ساری زندگی کیا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ میرے امام کی زندگی ہے. میں نے تو بڑی آسان باتیں آپ کو سنائی ہے, ورنہ امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا علم